بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کی آمد ہے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ مبارک دن آنے والے ہیں جس میں مسلمان دوگانہ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ مسلمانوں میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قربانی کے سلسلے میں بڑی بے چینی اور تشویش پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ قربانی چاہے چھوٹے جانور کی ہو یا بڑے جانور کی، حکومت کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یو پی حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن بھی آ چکی ہے اور ضلعی حکام سے رابطے کے ذریعے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس لیے پوری ہمت و حوصلے کے ساتھ ہمیں قربانی جیسے عظیم واجب کو ادا کرنا ہے۔ میں خاص طور پر شہر اور ضلع امروہہ کے باشندوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلا خوف و خطر پچھلے سالوں کی طرح قربانی کے عمل کو انجام دیں اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی چیز قربانی کا بدل ہو سکتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پاک کی نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں۔ البتہ قربانی کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کھلی جگہوں میں بالکل قربانی نہ کی جائے۔ بڑے گھروں میں یا چہار دیواری کے اندر قربانی کریں۔ قربانی کے جانور کی غلاظت، اوجھڑی وغیرہ ایسی جگہ ہرگز نہ ڈالیں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ بہتر یہ ہے کہ پردے کے ساتھ قربانی کریں اور جانور کے فضلات کو گڑھا کھود کر دفن کر دیں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ قربانی کی جگہوں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہونے دیں اور یہ یاد رکھیں کہ حکومت کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں اور لانے لے جانے میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے قرب و جوار میں جہاں جانور میسر ہوں اور آسانی کے ساتھ مل سکتے ہوں خرید کر لے آئیں۔ راستے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی قربانی کے لیے لانے لے جانے والے جانوروں کو روکتا ہے تو جمعیت علماء امروہہ اور جامع مسجد کے خدام اور ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ جہاں تک مسئلہ نماز عید الاضحیٰ کا ہے تو اس سلسلے میں وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے جو نماز عید الفطر میں اختیار کیا گیا تھا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے مسجدوں میں محدود تعداد کے ساتھ یا گھروں میں نماز ادا کی جائے۔ اور آخری بات بطور اپیل کے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ ان مدارس کی آمدنی کا بڑا انحصار قربانی کے موقع پر حاصل ہونے والی کھالوں کی رقومات پر ہے، لیکن پچھلے سال کی طرح اس سال بھی چرم قربانی کی قیمت اتنی معمولی ہے کہ اس سے کسی طرح کے فائدے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے شعبان و رمضان میں بھی مدارس کے اساتذہ اور سفراء سفر نہیں کر سکے، لوگوں کے پاس نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے مدرسے کے چندے پر بہت زیادہ اثر پڑا اور مدارس کی صورتحال فکر انگیز ہو گئی۔ اس لیے قربانی کرنے والے تمام حضرات سے خصوصاً اور دیگر تمام ہی لوگوں سے عموماً یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہر حصے کے اعتبار سے
کم سے کم 100 روپیہ اپنے علاقے کے مدرسے کو بطور امداد ضرور دیں، تاکہ مدارس کی ضروریات کا کسی حد تک تکفل ہو سکے اور تعلیم دین کا یہ نظام استحکام کے ساتھ چلتا رہے۔ اللہ رب العزت والجلال خیر و خوبی کے ساتھ عید الاضحیٰ اور قربانی کے عمل کو ہم سب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ محفوظ فرمائے، اور دنیائے انسانیت کو اس وبائی اور مہلک بیماری سے اللہ بچائے جس سے آج ساری دنیا جوجھ رہی ہے، پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔